السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ علماء کرام، بزرگان دین، اولیاء طلباء، خواتین اور عزیز طلباء و طالبات، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، خوشی کا موقع ہے کہ مجھ ناچیز کو آپ کے درمیان بیٹھنے، کچھ سننے سنانے کا موقع دیا گیا۔ میں اسے اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں، اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے کو اس مبارک مجلس میں آ کر کے آپ سے کچھ سننے اور سنانے کا موقع ملا۔ الحمدللہ میں تقریباً 1 گھنٹے سے آپ کے درمیان ہوں اور تقریباً 10 طلباء کا امتحان لینے کا مجھے موقع ملا، اور الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ان طلباء کے قرآن کو سن کر کے، ان کے حاضر جوابی کو دیکھ کر کے کہ یہ طلباء اس میدان کے نہیں ہیں، بلکہ اکثر طلباء یہ اسکول کے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر شوق ہے قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو یاد کرنے کا۔ یہ آپ کے لیے بڑے ہی مقام اور بڑے ہی عزت کی بات ہے، اور ان سے زیادہ خوش ان کے والدین کو ہونا چاہیے، جنہوں نے اپنے ان اولاد کی تربیت اس طریقے سے کی کہ وہ قرآن کو یاد کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، تجوید و ترتیل کے قواعد و ضوابط کو یاد کر رہے ہیں، اور اپنے اساتذہ کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ طلباء اپنے آپ کو حقیر مت سمجھیں، بلکہ آپ ہی جیسے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی کام نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو یہ توفیق نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، اس لیے آپ اس کو غنیمت جانیں۔ اور ایک چیز کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ آپ سب سے عظیم کتاب کو یاد کر رہے ہیں، آپ سب سے عظیم کتاب کو حفظ کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دل ایک طرح کا برتن ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کا دل ہے یہ ایک طرح کا برتن ہے۔ ایک کوئی خالی برتن ہو، اس خالی برتن کے اندر اگر آپ کو کوئی اہم چیز ڈالنی ہو، شہد ڈالنا ہے، دودھ ڈالنا ہے، تو آپ اس برتن کو پہلے صاف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے اندر آپ شہد ڈالتے ہیں یا دودھ ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کا دل ایک برتن ہے، اور اس برتن کے اندر آپ ایک عظیم چیز ڈال رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات ہیں، قرآن مجید کے پارے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے دل کو صاف کریں، اور آپ اپنے دل کو کیسے صاف کریں گے؟ آپ کو گناہوں سے بچنا ہے، آپ کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے، اپنے والدین کی نافرمانی سے بچنا ہے،
اپنے اساتذہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور دیگر جو گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں سے آپ کو بچنا ہے، کیونکہ جب ان تمام گناہوں سے آپ بچیں گے تو قرآن آپ یاد کریں گے، قرآن جلدی یاد ہوگا، اور جب آپ نے قرآن کو یاد کر لیا تو پھر آپ کے دل کے اندر وہ چیز قرآنی آیات محفوظ ہو جائیں گے۔ ورنہ آپ غیبت بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اپنے والدین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کی برائی بھی کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی نہیں مانتے، ساتھ ساتھ قرآن بھی یاد کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے آپ قرآن تو یاد کر لیں گے، کچھ وقت کے لیے وہ قرآن آپ کو یاد ہو جائے گا، لیکن وہ زیادہ دنوں تک آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کی اصلاح کریں، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔